کتے کی عزت ہے، اس ماں باپ کی عزت نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے جوانی میں اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اولاد ان کے بڑھاپے میں حق کیسے ادا کرے گی؟ اس لیے لے آگے ڈال دیتے وہ حال میں، اولڈ جو حال رہتا نا اس میں ڈال دیتے، 8 دن آگے پیمنٹ کر دیتے، سیوا دوسری ہی کرتے۔ اس کی وجہ یہی، ہم اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے، ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارے حق ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی اولاد کے سلسلے میں، اولاد بھی کوتاہی کرے گی ہمارے حقوق کی ادا کرنے میں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے نرم بات کر، ادب سے بات کر، احترام کے ساتھ بات کر۔ تو بہت بڑا آفیسر ہوں گا، بہت بڑا بادشاہ ہوں گا، بہت بڑا عالم ہوں گا، بہت بڑا رہبر ہوں گا، رہنما ہوں گا، لیکن ماں باپ کے لیے تو اولاد ہی ہے، ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی ہے نا۔ بس اپنے عہدوں، مال، علم کے ذان میں ماں باپ کی بے احترامی نہ ہو، ہر حال میں احترام کرو۔ اچھا، پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے بازو ماں باپ کے سامنے جھکا دے۔ جو اکڑ کے چلتا نا تان کے سارے دنیا کے، ماں باپ کے سامنے جھکا کے چل۔ ادب مراد ہے اس سے، ماں باپ کا ادب کر، ماں باپ کے سامنے مت اکڑ۔ اپنے علم کا غرور، اپنے حکومت کا غرور، اپنے مال دولت سرداری کا غرور ماں باپ کے سامنے نہیں چلے گا، کیونکہ بہت بڑا تو ہوں گا، ہے تو ان کا بچہ، ہے تو ان کے سامنے سیبڑا۔ ہاں جی، وہ ماں باپ تیری تربیت نہ کرتے تو اس عہدے کو، اس مقام کو کہاں پہنچ سکتا تھا؟ ان کا احسان یاد رکھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، صرف ظاہر میں نہیں، دل سے بھی ادب کر، دل سے احترام کر، اور شفقت کی وجہ سے کوئی مفاد نہیں، شفقت و مہربانی کی وجہ سے ان کے ساتھ تو حسن سلوک کر، عاجزی کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سعادت مندی کا اظہار کر، اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی ان کے ساری کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کر، اللہ سے دعا کر اپنے ماں باپ کے لیے، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ آج وہ محتاج ہیں تیری رحمت کے محتاج۔ بھئی سیوا تو دن میں کر سکتا ہے، ان کی تنہائیاں وہ تو سسکتے تڑپتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ اولاد بہت خدمت کریں گی، دن میں کریں گی، میں رات میں بھی پاؤں دبائیں گی، لیکن وہ دل کے درد کو کہاں پہنچ سکتی؟ اس کا احساس کہاں ہوگا اولاد کو؟ ظاہری تکلیف تو اولاد دیکھ سکتی ہے، دور کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، بیمار ہو تو علاج کیا جائے بہتر سے بہتر، بھوکے ہیں کھانا کھلایا جائے، پیاسے پانی پلایا جائے، اور آرام کے لیے نرم سے نرم بسترے، اچھے سے اچھی چیزیں فراہم کی جا سکتی۔ لیکن ماں باپ کے دل کا درد، ان کی کڑھن، ان کی تڑپ، ان کی اندرونی بے چینی اولاد کہاں دور کر سکتی؟ وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ چاہے تو ہی دور ہو سکتا ہے۔ ان کی اندرونی تکلیف اللہ چاہے تو ہی دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ نے بچپن میں جو مجھ پر مہربانی کی، اللہ تو ان پر مہربانی فرما۔ اچھا دنیا میں کر سکتی ہے اولاد، بہت خدمت کری، جھولے میں جھلا رہی ہے، چلو بہت اچھا، لیکن آخرت میں اولاد اپنے ماں باپ کے کیا کام آئے گی؟
جس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، جس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی. یاد رکھو، اس لیے آخرت کی تکلیفوں سے نجات تو کوئی دنیا کا انسان نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. اس لیے اللہ سے دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار دنیا میں بھی رحم فرما میرے ماں باپ پر، ان کے بڑھاپے پر، ان کی کمزوری پر. اے اللہ آخرت میں بھی ان پہ رحم فرما، ان کو جہنم سے نجات دے، عذاب قبر سے نجات دے. اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما، تیرا قرب عطا فرما، تیری رحمتوں کا مستحق فرما. اے اللہ مجھ پر بڑا احسان ان ماں باپ کا، اے اللہ تو بھی اپنی جانب سے ان پر احسان فرما. ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے. ہم کو تو اپنی اولاد کے لیے مانگتے مانگتے تو تھک گئے. جب دعا کرانا اولاد کے واسطے مانگتا، ارے ماں باپ کے واسطے مانگ. میری اولاد کو نوکری دلا یا اللہ، کاروبار اچھے دلا، مارکیٹ میں اچھی دکان دلا. وہ رونا جو ہے اولاد کا ہمیشہ. ارے کچھ اب میں ماں باپ کے لیے بھی ایک دو جملے اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے، اے پروردگار میرے ماں باپ پہ بھی رحم فرما. دعا کرتے رہے رب اغفر لی ولی والدی، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی. کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے خلیل. اللہ نے فرمایا میرے خلیل تمہارے اماں بابا تو کفر پہ مر گئے، تم ان کیسے دعا کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ میں تو بری ہوں. جب تک معلوم نہیں تھا ماں باپ کا خاتمہ کس پر ہوا ہے، جب تک دعا مانگتے رہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنا انہی ماں باپ کے حق میں ہے جو ایمان والے ہیں. اگر کسی کے ماں باپ کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، کفر پہ انتقال ہو جائے، اب ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. زندگی میں کر سکتے تھے ہدایت کی دعا، راحت کی دعا، لیکن خاتمہ کفر پہ ہو گیا ماں باپ کا. اب ان کے لیے دعا رحمت نہیں، کرا تو بھی نہیں ہوتی قبول. اللہ کا صاف فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کفر کو معاف نہیں کرے گا. اس کی دعا کا حاصل کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں، دعا رد ہو جائیں گی اس کی. تو یہ جو حکم دیا گیا ہے، پانی پلاؤ، یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ ایمان والے ماں باپ کی دعا کے لیے، کہ ایمان والے ہیں ماں باپ تو ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو. اسی وجہ سے دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں، حضور کی بہت انہوں نے تائید کی تھی لیکن خود ایمان نہیں لائے. ان کا آخری وقت آیا، حضور پہنچے، دو سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے دوستاں. حضور نے اپنے چچا کے سامنے کلمہ پیش کیا، فرمایا چچا اس چیز کو قبول کر لو، اللہ کے یہاں میں تمہاری سفارش کروں گا. تو وہ سرداروں نے دیکھا، کہا ابو طالب کیا اپنے باپ عبد المطلب کو جھٹلا رہے ہو؟ باپ دادا کے دین کو جھٹلا رہے ہو؟ ابو طالب نے حضور سے فرمایا بھتیجے میں ضرور وہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن لوگ تانا دیں گے، موت کے خوف سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، لہذا تم گواہ رہو میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں. حضور وہاں سے اٹھ کے آ گئے. آپ کو بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت علی نے آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ آپ کے نافرمان چچا کا انتقال ہو گیا. حضور فرمایا جاؤ کفنا دفناؤ.
حضور کو اتنا افسوس ہوا کہ میں اپنے چچا کے لیے کچھ نہیں کر سکا. چچا نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا. پورے عرب سے ٹکرا گئے تھے ابو طالب. خبردار میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو میں اور میرا قبیلہ اپنی جان کو نچھاور کریں گے, بھتیجے پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. سب لوگ احترام کرتے تھے ابو طالب کا. حضرت عباس نے یہی پوچھا تھا, یا رسول اللہ آپ کا چچا آپ کے لیے پوری قوم سے ٹکراتا تھا, آپ نے اسے کیا فائدہ پہنچایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے, انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے جب موقع آئے گا. تو بہرحال حضور نے عہد کیا کہ میں تو اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہی رہوں گا. آیت شریفہ نازل ہوئی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے میرے حبیب, آپ چاہ کر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. آپ صدمہ نہ لیجئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے تو منع کیا گیا, تو حضور کے دل میں خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے, پھر میرے کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ حضور پھر دعا کرتے رہے, استغفار. اللہ نے فرمایا تم 70 بار بھی استغفار کرے کوئی فائدہ نہیں. لیکن حضور نے فرمایا میں بہتر چیز کو اختیار کرتا ہوں. حضور اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے. آپ کا دیکھا دیکھی جو مسلمان تھے اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے جو مر چکے تھے دعائے مغفرت کرنی شروع کی. آیت شریفہ نازل ہوئی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. کیا ہو گیا ہے نبی کو اور ایمان والوں کو کہ اپنے کافر رشتہ دار جن کا کفر پہ انتقال ہو گیا ہو ان کا جہنمی ہونا جب واضح ہو چکا ہے پھر بھی استغفار کر رہے, اس سے باز آنا چاہیے. تو باز آ گئے. حضور نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے لیے کرتے تھے نا, پھر میرے کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. دیکھو اللہ سے وہ عہد کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. ابراہیم کو جب تک پتا نہیں تھا ماں باپ کا خاتمہ کس پر ہوا ہے تو استغفار کرتے رہے. جب معلوم ہو گیا کفر پہ ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام باز آ گئے. دیکھو تو یہ جو دعائے رحمت ہے نا ماں باپ کے لیے جو رشتہ دار مر چکے ہیں, یہ اس وقت ہے جب وہ ایمان والے تھے. اگر کفر کی حالت پہ انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا درست نہیں ہے, اللہ نے منع فرما دیا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ ان پہ تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی, مجھ پہ مہربانی کی. یا اللہ تو ان پہ رحم فرما, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان پہ رحم فرما. اللہ نے فرمایا اچھا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. او اولاد تمہارے دلوں میں کیا نیتیں ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے. بعض اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اخلاص کے ساتھ, انہوں گالیاں دو, برا بھلا کہو, کرکری کرو, انہوں سمجھتے ہیں اولاد کے ہمارا حق ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ. اور بعض خدمت کیوں کرتے ہیں؟ ماں باپ کے پاس بینک بیلنس ہے, جائیداد ان کے نام پہ ہے, ایسا چھپک جاتے کیا سیوا کر رہے ہیں پوچھو مت. کیوں؟
اس لیے کہ اماں بابا ذرا زیادہ جھکتا ادھر دینا، بات سمجھ میں، اور ماں باپ ہی ناانصافی کر دیتے ہیں، جو خدمت کرا اس کے حق میں۔ یاد رکھو اولاد سب برابر ہے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا۔ ہماری حق تلفی کی وجہ سے اولاد نافرمان ہوتی ہے اور اولاد کے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہم بن جاتے ہیں، ہماری حق تلفی بن جاتی ہے۔ اس لیے اولاد سب برابر، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی حقدار ہیں۔ البتہ قرآن نے اتنا کہا کہ بیٹی کو ایک حصہ، بیٹے کو ڈبل، لیکن ہے حقدار وہ بھی۔ باپ کی جائیداد میں بہنیں حقدار ہیں، دادا کی جائیداد میں پھوپھیاں حقدار ہیں۔ کسی کا حق مت مارو، نیت صاف رکھو۔ تو بعض جو ہے خدمت کرتے ہیں ماں باپ کی مفاد کے ساتھ، یاد رکھو مفاد سے اٹھ جاؤ، مفاد سے اٹھ کر اخلاص کے ساتھ یہ ان کا حق سمجھ کے ان کی خدمت کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اس کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ حدیثیں آئیں گی، ہم اس کو بیان کریں گے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، کبھی نیک اولاد سے بھی کچھ غلطی ہو جاتی، ماں باپ کے حق میں کبھی نیک اولاد سے بھی غلطی ہو جاتی، ہمدردی میں ہوتی۔ جیسے دیکھو اماں بابا بیمار ہو گئے، اب ڈاکٹر دوا لکھ کے دیے، اب دوا پیتے وقت انہوں ستارے ذرا، نہیں ہم نہیں پیتے۔ اسی طرح جو ہے وہ سلائن لگائی ہوئی ہے اور نکال کے پھینک دیتے، بعض کہتے آخر میں سرک جاتے نا ذرا، اور ایسی حرکت کر لیتے ہیں۔ اب اولاد سمجھا کے ان کو بول رہی ہے تو بھی نہیں مان رہے، لیکن اولاد سمجھتی ہے کہ یہ علاج میں ان کا فائدہ ہے، اب انہوں ذرا سختی کرتے ہیں۔ یہ سختی بھی ماں باپ کے حق میں گستاخی ہے یہ، لیکن مجبوراً ہو جاتی ہے۔ یہ جو سختی ہو رہی ہے نا مجبوراً، اللہ نے فرمایا اگر تمہارے دل میں ماں باپ کے لیے خدمت کے جذبات ہیں اور تم سے یہ جو گستاخی ہوئی ہے اگر معافی مانگ لو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم سعادت مند ہو اپنے ماں باپ کے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تم سے انجانے میں ماں باپ ہی کے مفاد کے لیے تم سے کچھ غلطی ہو جائے جانے میں انجانے میں، تو تم اگر توبہ کر لو تو اللہ تمہیں ضرور معاف فرمائے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا نہ چھوڑو۔ اس کے بعد ہم چند احادیث بیان کر رہے ہیں، ان احادیث پاک کو سن لو۔ پہلی حدیث ماں باپ کے سلسلے میں بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت میں، اپنے وقت پہ نماز پڑھنا۔ اس نے پھر دریافت کیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دوسری حدیث ترمذی شریف کی ہے اور مسند احمد کی ہے، اسی طرح ابن ماجہ مستدرک حاکم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا باپ
جنت کا درمیانی دروازہ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو. خدمت کرو گے وہ دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تیسری حدیث ترمذی اور مستدرک حاکم میں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. چوتھی حدیث ابن ماجہ نے بروایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے. آپ نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہیں یا جہنم ہیں. ان کی خدمت کرے گا جنت ہیں تیرے لیے، جنت میں داخل ہوں گا، اور اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو جہنم میں داخل ہوں گا. اسی طرح سے پانچویں حدیث بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کی ہے. ابن عساکر نے بھی اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے. ایک باپ کی خدمت کا، ایک ماں کی خدمت کا، دو دروازے کھلے رہیں گے. اور جو نافرمان ہوا ماں باپ کا اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھلے ہوں گے. اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کھلا رہے گا. اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پہ ظلم کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پہ ظلم کیا ہو. اسی طرح سے اس سے یہ بات معلوم ہوئی اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا کوئی حق نہیں ہے. ہر حال میں ان کی خدمت کرنا. اگر انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے بلکہ ہر حال میں ان کی خدمت کرے. حدیث نمبر 6 بیہقی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے. یعنی وہ حاجی بنا ایسا نہیں ہے، وہ تو فرض حج کرنا پڑے گا. تو شفقت و رحمت کے ساتھ فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ پہ جو نظر ڈالتا ہے ہر نظر پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح نظر کرے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر 100 مرتبہ بھی نظر ڈالے ماں باپ پہ شفقت و مہربانی کے ساتھ اس کو اتنی مرتبہ حج کا ثواب ملے گا. ہر نظر پر ثواب ملتا رہے گا. اللہ بڑا ہے اور اس کے فرمان سے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. حدیث نمبر 7 بیہقی نے شعب الایمان میں بروایت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر الگ ہی، دیکھو ابو بکرہ الگ ہی، ان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب گناہوں کی سزا تو اللہ جس کو چاہتا ہے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے. اور گناہ کی سزا اللہ
یہاں نہ دے کر قیامت کے بعد وہاں جہنم میں دے دے. اور سوائے ماں باپ کی حق تلفی کے اور نافرمانی کے کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی دی جاتی. اسی لیے دیکھو ہم اتنا بھی کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے، کرکریاں، بیماریاں. غور کرنا چاہیے کہیں ماں باپ کے دل کو دکھایا تو نہیں تھا، کہیں ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی تھی، کہیں ماں باپ کی آہتوں نہیں نکلی تھی کہ موت سے پہلے پہلے اسے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دی جاتی. اس وقت تک نہیں مرے گا ماں باپ کا نافرمان جب تک کہ دنیا میں اس کی